وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشیطان رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ اے جابر، ایک بسترا مرد کے لیے، ایک بسترا عورت کے لیے، تیسرا بسترا مہمان کے لیے اور چوتھا بسترا شیطان کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے یہ، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بستروں کی اگر ضرورت پڑتی ہے لباس کے ساتھ ساتھ، جیسے لباس ضروری ہے ایسے ہی رات کو آرام کرنے کے لیے، سکون کرنے کے لیے بستر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان سب کے لیے بستر کا ہونا یہ تو لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بسترا جو مہمان کے لیے رکھا جائے، اور فرمایا والرابع للشیطان، اور چوتھا بسترا وہ شیطان کے لیے ہے۔ یعنی اگر گھر کے اندر میاں بیوی دو افراد یہ ہیں تو اگر بچے ہیں تو بچوں کا علیحدہ ہوگا، وگرنہ ایک مرد کا بسترا، دوسرا عورت کا بسترا، تیسرا فرمایا کہ مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے۔ اس کے اندر ہمارے بزرگان دین نے وضاحت جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کے اندر فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ آج کل کے ہمارے ہاں جو رسمیں چلی ہیں، رواج چلے ہیں، یا کچھ چیزیں ہم نے اپنے آپ پر خود ہی لازم کر لی ہیں، لاگو کر لی ہیں کہ یہ بھی چیز بنانی ہے، یہ بھی چیز گھر میں ہونی چاہیے، فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، تو جس کی وجہ سے بسا اوقات بندے کو بہت زیادہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ پھر محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، مشقت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اس کے باوجود بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار گزارا نہیں چل رہا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری کچھ ایسی رسومات آ چکی ہیں ہر ایک گھر کے اندر، ہمارے پورے معاشرے کے اندر، کہ جو ضروری نہیں ہیں لیکن ہم انہیں ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہمارے ہاں آج کل جو بیٹھک کا نظام ہے، ایک مکمل بیٹھک تیار کی جاتی ہے کہ مہمانوں کے لیے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایک طرف دیکھا جائے پرانے زمانے کو تھوڑا دیکھیں، بزرگ بیٹھے ہیں سارے، جانتے ہیں اگر 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت بیٹھکوں کا نظام نہیں ہوتا تھا لیکن مہمان نوازی اچھی ہوتی تھی۔ آج نظام بیٹھک کا تو اچھا ہو گیا ہے، پورے بسترے بلکہ بیڈ بھی لگے ہوتے ہیں بیٹھکوں کے اندر، لیکن مہمان نوازی ختم ہوگی، نہ کوئی مہمان آتا ہے، نہ ہم کسی کو رہنے دیتے ہیں، نہ کسی کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر مقصد تو نہیں ہے۔ تو بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چوتھا اگر بستر ہے جس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ شیطان کا ہے، یعنی وہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے شرعی حکم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی چیز آپ کی اصلی ضرورت سے زیادہ ہے، کپڑوں کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ گرمیوں کا ایک سوٹ، سردیوں کا ایک سوٹ جو لازمی اور ضروری ہے، کام کاج کے لیے ایک علیحدہ سوٹ، اور باہر آنے جانے کے لیے علیحدہ 3 سے 4 سوٹ کی اجازت ہے زیادہ سے زیادہ۔ اس کے علاوہ اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ حاجت اصلیہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ اس پر لاگو ہوگا۔ یعنی اگر کسی کے 10 سوٹ ہیں نا، 3 سے 4 سوٹ نکالے، باقی سوٹوں کی قیمت وہ بنائے کہ جتنی قیمت بنتی ہے زکوٰۃ کے اندر اسے شامل کرے گا۔ اسی طرح گھر کے اندر چرپائیاں ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، وہ بھی اس کے اندر زکوٰۃ میں داخل کرنی پڑے گی، ان پر زکوٰۃ لاگو ہوگی، لازم ہوگی۔ گھر کے برتن ہیں جو استعمال نہیں ہوتے تو وہ ضرورت کے نہیں ہیں، جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے برتن خرید کے رکھتی جاتی ہیں صرف نمائش کے لیے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں گھروں کے اندر برتن جو صرف ڈیکوریشن پیس ہوتے ہیں، تو ان پر بھی پھر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے کیونکہ وہ ضرورت کے نہیں ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز جو ضرورت کی نہیں ہے، جس کے بغیر گزارا آسانی سے چل سکتا ہے، تو وہ ضرورت کی نہیں ہے، شرعی طور پر اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ تو اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر بزرگان دین نے بیان فرمایا
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بستر تو مرد کے لیے ایک عورت کے لیے. تو حالانکہ شرعی حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر، دیگر احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک ساتھ ایک ہی بستر کے اندر سونا لیٹنا یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. تو یہاں پر بزرگان دین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ دو بستر علیحدہ اس لیے ہونے چاہیے کہ بسا اوقات کسی عذر کی وجہ سے میاں بیوی علیحدہ لیٹنا پڑتا ہے تو وہ علیحدہ لیٹ سکتے ہیں، وگرنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ ثابت ہے کہ میاں بیوی کا اکٹھے ہی نیند کرنا، اکٹھے ایک ہی بستر میں سونا یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے، اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ہے. اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اگر ہر ایک پہلو دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز پر ہمیشہ کی، یعنی ہمیشگی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً کبھی رات کو اکیلے نہیں سوئے. باری باری کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کسی نہ کسی بیوی کے پاس ہوتے اور ایک ہی بستر کے اندر ہوتے. ہاں جب رات کو قیام کرنے کا وقت آتا، رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو پھر بستر چھوڑ دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ساری زندگی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فعل یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی لیٹا کرتے تھے. اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں بستر علیحدہ ہونا چاہیے. کبھی کبھار اگر کسی مجبوری کے باعث علیحدہ لیٹنا پڑے تو ٹھیک ہے، زیادہ افضل اور زیادہ اجر و ثواب اسی میں ہے کہ میاں بیوی اکٹھے ہی لیٹیں، ایک ہی بستر کے اندر لیٹیں. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین.